اس میں مختلف قرآن کریم کی آیات میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں۔ آج مختصر سی بات، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی یہ سورۃ المائدہ شریفہ کا، سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے، سورہ مائدہ کا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے میرے عیسیٰ جی آپ بتائیں، یہ جو عیسائی کھڑے ہیں، جب میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی والدہ کو میرے سوا الہ کیوں بنایا، انہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر، نفع اور نقصان کا مالک سمجھ کر کیوں پکارا، تو ان عیسائیوں نے آپ کے متعلق ہمیں یہ جواب دیا کہ ہمیں تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو پکارنا اپنی حاجات اور مشکلات میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن ان پر حجت پوری کرنے کے لیے، ان پر جہنم پکی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ قرآن نے اس بات کی شہادت اور گواہی دی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے میرے عیسیٰ جی کیا واقعتاً ایسے ہی بات ہے، آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کیا، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو الہ بنا لینا، پھر حاجت روا ملک سمجھ کر ہمیں بلانا، ہمارے چڑھاوے، نظریں، نیازیں، منتیں، منوتیاں دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 40 سال تک اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کب کبھی طاری رہے گی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک حضرت عیسیٰ رب کی بارگاہ میں بولنے کی جرت نہ کریں گے اللہ کی دہشت اور خوف سے، حالانکہ حضرات انبیاء علیہ السلام تو معصوم عن الخطا ہستیاں، ان کے ذمے تو نہ کوئی صغیرہ گناہ ہے نہ کوئی کبیرہ گناہ ہے۔ اتنی بڑی بات یہ نصارہ اور عیسائی بدبخت حضرت عیسیٰ کے ذمے لگا دیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن کتنا مشکل ترین دن ہوگا، کہ شرک کرنے والوں سے جب پوچھا جائے گا ان کے شرک اور بدعات اور کفر کے بارے میں اور بدعتیں اور رسم و رواج کے بارے میں، تو وہ اپنا سارا کچھ حضرات انبیاء کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن، رب کے حکم، رب کی اجازت، رب کی توفیق سے لب کشائی کی جرت کریں گے۔ قال سبحانک، اللہ تیری ذات ہر قسم کے عیبوں سے بھی پاک، شریکوں سے بھی پاک۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ جی جس بات کے کرنے کا آپ نے مجھے کوئی حق نہیں دیا تھا، میں وہ بات کیسے کر سکتا تھا، میں نے تو ان کو کوئی نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر اللہ جی میں نے یہ بات ان سے کہی ہوتی کہ مجھے اور میری ماں کو پکارنا، حاجت روا مشکل کشا بنا لینا، تو آپ کے علم میں تو ہر چیز ہونی چاہیے، آپ تو علام الغیوب ہیں، مولا جی آپ کو تو پتہ ہوگا میں نے یہ بات ان کو کہی ہے کہ نہیں کہی۔ یہ جو اپنا سارا کفر اور شرک میرے ذمے اور میری والدہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، مجھے تو کوئی خبر نہیں انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ میں نے قطعاً انہیں اپنی اور اپنی والدہ کی پکار کی اور نظر و نیاز کی اور رکوع سجدوں کی کوئی دعوت نہیں دی، اور اتنی بات ضرور ہے، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں اپنی امت کے اندر موجود رہا تب تک تو ان کے ظاہری حالات کا مجھے کچھ تھوڑا بہت علم ہے، کس نے میرا کلمہ پڑھا، کس نے میری دعوت توحید کو قبول کیا اور کس نے نہیں کیا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس کے بعد تو ہی خود ان پر نگران تھا۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری امت پیچھے کیا کرتی رہی، ان کے کسی قول فعل کا نہ میں ذمہ دار ہوں نہ مجھے کچھ خبر اور پتہ ہے۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، اللہ جب میں تیرے پاس آ گیا اب معاملہ بن گیا غیب کا۔ میری امت کے لوگوں نے مجھے غسل کفن جنازہ کرنے کے بعد جو ہے مجھے قبر میں اتار دیا، اور قبر میں چلے جانے کے بعد میں امت کی نظروں سے قیامت تک کے لیے اوجھل اور غائب، میری امت میری نظروں سے قیامت کی صبح تک کے لیے اوجھل اور غائب، معاملہ بن گیا غیب کا۔ میں عالم برزخ میں پہنچ گیا تیرے پاس،
یہ عالم دنیا کے اندر شرک کرتے رہ گئے، مجھے ان کے کسی قول کا، فعل کا، رکوع کا، پکاروں کا، نظروں کا، منتوں کا، چڑھاؤں کا کوئی خبر نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں یہ کیا کرتے رہے، نہ میری یہ تعلیم تھی۔ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ تو ان ظالموں نے مانا نہیں، اور جو میں نے نہیں کہا وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا، اور جو میں نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اسی اللہ ہی کی عبادت اور پکار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میری دعوت تو یہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرنا ہے قیامت کے دن، وہی سوال رب نے میری امت کے بارے میں مجھ محمد سے بھی کرنا ہے قیامت کے دن۔ جو جواب رب کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ کا اپنی امت کے بارے میں ہوگا، وہی جواب مجھ محمد کا میری اپنی امت کے بارے میں ہوگا۔ تو قرآن کیا بتا گیا کہ دنیا سے حضرت عیسیٰ چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ کو دنیا کے حالات کا کوئی خبر اور پتہ نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی وہی جواب جو حضرت عیسیٰ کا۔ کیا مطلب؟ آج جو امت جھگڑ رہی ہے، کوئی کہتا ہے یہاں سے درود پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں جا کے پڑھو تو خود سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ہر سوموار اور جمعرات کو امت کے اعمال آپ وسلم کو پیش ہوتے ہیں، فلاں نے درود پڑھے ہے جی، فلاں نے اتنی ذکر تسبیحات کیا ہے جی، فلاں نے نماز پڑھی ہے جی۔ اگر امت کے اعمال سے آپ وسلم میں اپنا باخبر ہیں، یا آپ کو ہر سوموار اور جمعرات کو امت کے درود اور سلام اور اعمال بتائے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کیوں فرمائیں گے اپنی امت کے بارے میں کہ جو جواب حضرت عیسیٰ کا وہی میرا؟ نہ حضرت عیسیٰ اپنی امت کے بارے میں کچھ جانتے، نہ میں اپنی امت کے بارے میں کچھ جانتا۔ یہ ساری گپیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سیدھا سیدھا رب کا قرآن ہے آپ کے سامنے ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ آج کے سبق سے ایک تو پتہ یہ چلا کہ ہر جگہ پر من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے۔ اب ایمان سے بتائیں حضرت عیسیٰ بت ہیں، ان کی ماں حضرت مریم بت ہیں۔ جہاں بھی قرآن میں غیر اللہ کی پکار کا ہم رد کرتے ہیں، وہاں مولوی فوراً کہتا ہے ویکو جی بتاں دی ایتا نبیاں دے فٹ کر دینا۔ یہ تو بتوں کے بارے میں ہے بھائی۔ من دون اللہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اے میرے عیسائی، آپ نے میرے عیسیٰ جی آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا۔ یہاں اللہ کے سوا سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم، اور یہ بت نہیں ہے۔ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ان کی والدہ خدا کی سچی ولیہ ہے۔ تو ہر جگہ پر من دون اللہ سے مراد بت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں، امت کے کسی قول فعل کے نہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، نہ میں کچھ کوئی انہیں علم اور خبر اور پتہ ہوتا ہے کہ غیب جاننے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔